میں سعید ابرار شاہ احساس نیوز نیٹ ورک کے ساتھ آج ہم آئے ہوئے ہیں عظمیٰ جدون صاحبہ کے پاس اور ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ تو ایم این اے صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ پاکستان جو ہے آپ کے پی ٹی آئی تحریک انصاف کا جو سوشل ویلفیئر ونگ ہے اس کا آپ پریزیڈنٹ ہیں، تو اب یہ سوشل ویلفیئر ونگ کسی دوسری سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور الحمدللہ کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ویلفیئر کا جو ونگ ہے وہ اتنا فیمس ہو چکا ہے کہ آج ہر جگہ پہ سوشل ویلفیئر ونگ کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی، سوشل ویلفیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ان کے لیے کام کریں۔ اس میں خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ سوشل ویلفیئر ونگ انہوں نے پی ٹی آئی میں انٹروڈیوس کیا، اور ادھر لوگوں کو، وہ تمام لوگ جو پاکستان کے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو اکٹھا بٹھایا، اور وہ لائک مائنڈڈ پیپلز اکٹھے ہو کے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے کچھ کام کرنے کا جذبہ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ ویلفیئر ونگ کے اندر جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے جو ٹیمز بنائی ہیں، یہ ہم ایک طرح سے تنظیم سازی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، اور اس کے اندر ہم نے جو کام بھی، جو بھی معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، جس طرح سے ہم یہ کہہ لیں کہ ہم ڈونر سے پیسے لے کے غریب لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم جی لوگوں سے پیسے لے کر ہم لوگوں کے علاج معالجہ کرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ابھی ہم نے ایک دو ہمارے پروگرامز ہیں جس کے اندر ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے یوتھ کے جو بچے ہیں ان کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے، اور جو بچے اس میں اچھے اور ٹیکنیکلی جو اچھا پرفارم کریں گے اور جو اچھا رزلٹ لے کر آئیں گے، ان کو ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ان کو نوکریوں کے لیے بھی انشاءاللہ بھیجیں گے اور ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی ایم این اے صاحبہ، آج جس طرح کہ آپ کو خان صاحب نے ممبر نیشنل اسمبلی بنایا ہوا ہے، تو ابھی تک جس طرح الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب یہ انہوں نے عوام کے ساتھ یہ وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم جب میں حکومت میں آ کے ملک سے غربت کا خاتمہ کروں گا اور اس طرح سے ملک کے اندر انصاف مبنی نظام جو ہے وہ قائم کروں گا، تو آپ تو ان کی پارٹی کا حصہ بھی ہے، اور اسمبلی میں بھی آپ اسمبلی کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں اس میں آپ شریک ہوتی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 2 سال میں خان صاحب نے ان اپنے جو ایجنڈا ہے ان کے اوپر کتنا ورک کیا ہے اور اسمبلی میں کتنی قانون سازی کی ہے غریب عوام کے لیے؟ دیکھیں، اب اگر آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کا اگر آپ ماضی دیکھتے ہیں اور ہسٹری دیکھتے ہیں، تو شروع کے 2 سال میں کسی بھی سیاسی جماعت نے پرفارم نہیں کر سکی، کیونکہ وہ اپنے پلانز، اپنا منشور لے کر اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام قانون بناتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ تو ابھی جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں، جس طرح سے کہ ہمیں بالکل خزانہ خالی ملا، جو ہمارے انکم جنریٹنگ ادارے تھے، جتنے بھی ادارے جو ملک کے لیے ایک انکم کا ذریعہ تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ تباہ حالی کا شکار تھے۔ ان تمام انکم جنریٹنگ اداروں کو دیکھنا، ان کو ٹھیک کرنا، ان کو دوبارہ فعال کرنا، اور ان سے ان کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کر کے ان سے انکم جنریٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب اس کے اوپر بہت بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فورن ریزروز بالکل ختم ہو چکے تھے۔ مطلب جس وقت خان صاحب نے حکومت میں آئے تو آپ کو پتہ ہے مختلف مافیاز ایکٹیو ہو چکے تھے، اور خان صاحب کو اب یہ سمجھیں کہ فیل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف حکمت عملیاں اپنائی ہوئی تھی۔ اس میں آپ دیکھ لیجیے جی، آٹے کا بحران کر لیجیے، چینی کا بحران کر لیجیے، تیل کا آپ دیکھ لیں، جس طرح سے یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک طرح سے ان کا احتساب کرنا، ان کو دوبارہ سے یہ بتانا کہ بھئی یہ ہمارا ملک ہے، بہت لوٹ لیا آپ لوگوں نے، خدا را آپ عوام کا سوچیں، ملک کا سوچیں۔ ان کے اوپر کام کرنا ایک چھوٹا کام نہیں ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تمام مافیا 70 سال کے اندر بہت زیادہ میچور ہو چکے ہیں، اور یہ ان کی جڑیں گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کو پتہ ہے پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کے خلاف کام کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کا رزلٹ آپ یہ سمجھیں کہ جی 2 سال کے اندر آ جائے گا، کہ 2 سال کے اندر نہیں آئے گا، اس کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن پاکستان پھر انشاءاللہ تعالی سالوں میں نہیں دنوں میں ترقی کرے گا۔
تو آپ کے خیال میں 5 سالوں کے بعد انشاءاللہ وہ جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے ان منظر عام پر آئیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں جو پچھلے 5 سال تھے اس میں کے پی کی ایک واحد اگر دیکھا جائے کہ عوام ایسی ہے کہ اس نے کبھی ایک حکومت جس نے پرفارم نہ کیا ہو اس کو دوبارہ سے الیکٹ نہیں کیا. تو آپ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اگر خان صاحب نے پچھلے 5 سالوں میں پرفارم نہ کیا ہوا تھا تو آپ اور میں کیا خان صاحب کو ووٹ دے کے دوبارہ ان کی حکومت لے کر آتے؟ تو جس طرح سے پچھلے سال خان صاحب نے جو منشور اپنا دیا تھا اس منشور کو فالو کرتے ہوئے وہ تمام کام کیے تو 5 سال کے اندر آپ کو واضح فرق نظر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جی میں نے صاحبہ اس طرح سے عمران خان صاحب جب اس نے جو پارٹی بنائی ہے تو اس کا نام بھی یہی رکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے لیے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا اور اس ملک میں میری حکومت اگر آ گئی تو میں انشاءاللہ اس پہ جو ہے انصاف پر مبنی نظام لے کے آؤں گا. تو کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف جو ہے بڑے لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم بڑے سیاستدان جس طرح کے مثال کے طور پہ نواز شریف ہو گیا ان کے اوپر جو ہے عدالت سے مقدمات بھی ان کے اوپر ہے اور ابھی وہ سزا یافتہ بھی ہے تو وہ جیل سے نکل کے لندن میں چلے گئے ہیں. اسی طرح سے ہم عمران خان صاحب کے اپنی پارٹی کے جو ورکر ہے جہانگیر ترین صاحب ان کے اوپر بھی کافی سارے الزامات ہیں لیکن وہ اس الزامات سے جان چھوڑا کہ باہر ملکوں میں آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو کیا یہ عام لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ایک مجرم جو ہے ملک و قوم کے مجرم جو ہے وہ باہر ملکوں میں جا کے آرام سے زندگی گزارتے ہیں؟ تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اب پہلے آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں پھر تو یہ بنتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب مجرم ہے اور ان کو باہر بھیج دیا گیا. اور اگر آپ نون لیگ کے کسی ووٹر سپورٹر سے پوچھیں تو وہ ان کے لیڈر ہیں کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ایک چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم نے پولیٹیکلی ڈیل کرنا ہے. اور اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان تمام پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کو خان صاحب نے چھوڑ دیا یا ان کو معاف کر دیا. احتساب ان کا ہو رہا ہے اور ہوگا لیکن ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. آپ کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے ایوری بڈی نوز کہ جی انہوں نے کیا کیا کیسے کیا کس طرح سے پاکستان کا پیسہ منی لانڈرنگ کے تھرو باہر بھیجا. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ تمام چیزیں عدالت میں چل رہی ہیں اس لیے اس کے اوپر کمنٹ کرنا کیونکہ یہ بھی عدالتوں کا ہی فیصلہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ایک جانی انسانی جان کا اس کے اندر انوالومنٹ تھی تو ظاہر ہم انسانی جانوں کے اوپر تو پالیٹکس نہیں کرتے. تو وہ جو بھی تھا علاج کے لیے گئے واپس بھی جس طرح سے گئے ہیں تو لایا جا سکتا ہے. ان کا کام ہے کہ جو عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ عوام کو واپس کریں. پہلی بات. دوسری بات آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی بات کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر الزامات لگے ہی تھے ابھی وہ پروف نہیں ہوئے. الزامات لگتے ہی خان صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو عدالتوں میں کلیئر کر کے تو آپ واپس آئیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو پچھلی اگر آپ ماضی میں دیکھیں ایک بندہ جو وزیر اعظم ہو اور اس کا اتنا نیئر اور ڈیئر ایک بندہ ہو اس کو اس طرح سے اٹھا کے سائٹ پہ کر دیا جائے. خان صاحب نے تو اپنی پارٹی کے اندر جن منسٹرز نے پرفارم نہیں کیا ان سے منسٹریز لے لیں. جنہوں نے بہتر پرفارم نہیں کرتے خان صاحب تو ان کا بھی احتساب کرتے ہیں. اور یہ ہماری ہسٹری میں آپ دیکھ لیں کسی پارٹی نے آج تک ایسے نہیں کیا کہ وہ اپنے نیئر اور ڈیئر کو ایک پورٹ فولیو دے کے ایک ڈیزگنیشن دے کے تو ان سے واپس لے لیں صرف اس وجہ سے کہ وہ پرفارم ٹھیک نہیں کر رہے یا خدا نخواستہ وہ احتساب کے اندر انوالو ہوں تو خان صاحب ان کو چھوڑ دیں. یہ تو جی یہی تو ہمارا خان صاحب کا ویژن بھی ہے. اور خان صاحب نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے احتساب کا عمل تمام پارٹیز کے لیے رکھا ہے اسی طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھی احتساب کا عمل رکھا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو وزیر اعظم ہو اس کی بہن کے اوپر الزامات لگیں اور وہ عدالتوں میں جا رہی ہو اپنے آپ کو کلیئر کر رہی ہو جبکہ اس کے پاس کوئی پبلک آفس بھی نہ ہو. اس کے باوجود دیکھیں پرائیویٹلی وہ کام کرتی رہی اس کے اپنے بزنس تھے اس نے اس سے کمایا. خان صاحب کی تو گرج میں آ کے لوگوں نے ان کی فیملی کو بھی حالانکہ ان کے پاس پبلک آفیسز نہیں تھے ٹھیک ہے اس کے باوجود لوگوں نے ان کو گھسیٹا اور خان صاحب نے ان کو کلیئر کروایا. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں انصاف نہیں کر رہے یا خدا نہ خواستہ وہ احتساب اپنی پارٹی کے اندر نہیں کرے. انہوں نے تو اپنا احتساب کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا اس کے بعد اپنے خاندان کو پیش کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سیاسی جو ان کے دوست ہیں ان کو بھی پیش کیا ہوا ہے. جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جس طرح آپ نے بات کی کہ
پرائم منسٹر صاحب کی جو اپنی بہن ہے وہ ان کے اوپر جس طرح الزامات لگے ہیں تو وہ بھی نیب میں پیش ہوئی ہے. تو آپ کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی پبلک آفس ان کے پاس نہیں تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی اس طرح سے الزامات لگتے ہیں، تو کیا ان کے پاس وہ آفس تھی؟ ان کے پاس بھی تو نہیں تھی نا. نہیں تھی نا پبلک آفس، تو وہ کس طرح سے امریکن ڈیلیگیشن ادھر پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ امریکہ میں جا کے اور وہاں سے جو بچیوں کے لیے انہوں نے فنڈ دیا گیا تو مریم نواز صاحبہ لے کر آئیں، تو وہ آیا اپنی بھی ہاف پہ لے کر آئی تھیں یا پاکستانی قوم کی بچیوں کے نام پہ وہ لے کر آئی تھیں؟ اور جب خان صاحب اب آج وزیر اعظم ہیں، ان کی کون سی بہن جی کوئی پبلک فورم کے اوپر یا کسی پبلک آفس میں جا کے بیٹھ کے تو وہ اس کی سرپرستی کر رہی ہے، یہ کام کرا رہی ہے؟ دیکھیں، جو بھی الیکٹیبلز ہیں اور جو بھی جو آئین کے تحت اور جو قانون کے تحت جو بندے حکومت کے اندر رہ سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، خان صاحب تو ان سے کام لے رہے ہیں. انہوں نے تو آج تک اپنے کسی فیملی ممبر کو نہیں کہا کہ ہاں بھئی یہ پبلک آفس ہے، یہ تم رکھو اور اس کو تم لیڈ کرو اور اس میں جس طرح سے تمہارا دل چاہتا ہے تم کام کرو. یہ چیزیں آپ کو کیا مطلب آپ کو، مجھ کو، یہ پوری عوام کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے جی. آج عوام کو آپ جیسے لوگوں نے باشعور کیا ہے اپنی ان تمام کہہ لیں کہ یہ اب سوشل میڈیا کے تھرو. اب تو وہ زمانے ہی ختم ہو گئے جب لوگ اخباریں پڑھا کرتے تھے، ٹی وی دیکھا کرتے تھے. تو اب تو ہر کسی بندے کے پاس موبائل موجود ہے جی. آپ ایک بٹن دباتے ہو، پوری دنیا کی نیوز آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. جی شکریہ مینے صاحبہ. لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سوشل ویلفیئر ونگ کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ اس پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتی؟ میں اپنے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں اور بہترین طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کریں، اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنا کام شروع کریں. لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں بانٹے گا انشاءاللہ. جی مینے صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ENN کو وقت دیا اور آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بیٹھے اور ہمیں کچھ سوالوں کے ہماری جواب دیے آپ نے. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.